شخص 40 روز تک ہر صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو وہ امام کے مددگاروں میں سے ہوگا، اور اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو خداوند کریم اسے قبر سے اٹھائے گا تاکہ وہ امام کی ہمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ہر لفظ کے عوض 1000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دے گا۔ وہ دعائے عہد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، بلند کرسی کے پروردگار، مجھے ماٹی سمندر کے پروردگار، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اور اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود بے شک میں سوال کرتی ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے، زندہ پائندہ تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمین، تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلائی پائی، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے معبود ہمارے مولا امام کاظم مہدی جو تیرے حکم سے قائم ہیں، ان پر ان کے پاک بزرگان کو خدا کی رحمت ہے، اور تمام مومن مردوں مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرق اور مغربوں میں ہیں، میدانوں اور پہاڑوں، خشکیوں اور سمندروں میں، میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے بہت درود پہنچا دے جو ہم وزن اور اسی کلمات کی روشنائی کی، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اسی کتاب میں درج ہیں۔ معبود میں تازہ کرتی ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے پیمان یہ بندھن کی قید جو میری گردن پر ہے، نہ اسے مکروں گی نہ کبھی ترک کروں گی۔ معبود مجھے ان کی مددگاروں کے ساتھ ان کے دفاع کرنے والوں میں قرار دے، میں حاجت برآری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے کام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں، ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے۔ اے معبود اگر میرے ماں کے دوران موت عائد ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالے کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائی حق کی دعوت پر لبیک کہوں شہر اور گاؤں میں۔ اے معبود مجھے حضرت پر روح زیبا آپ کی درخشاں پیشانی دکھا، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کا راستہ وسیع کر دے، اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کو حکم جاری فرما، ان کی قوت کو بڑھا۔ اے معبود ان کے ذریعے میں شہر آباد کر اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تم نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا۔ بس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی عصر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کے فرزند پر جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا کر حق کو حق کرے اور اسے قائم کرے۔ معبود قرار دے ان کو اپنے مطلوب بندوں کے لیے، جہاں پر ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا، ان کو اپنی کتاب کے احکام کو زندہ کرنے والے جو بلا دیے گئے، ان کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو راسخ کرنے والا بنا، ان پر ان کے آل علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہو رہا ہے۔ معبود انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا۔ معبود خوشنود کر اپنے نبی محمد و آل محمد کو ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، ان کے بعد ہماری حالت عذاب پر رحم فرمائے۔ معبود ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصیبت کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما کے لوگ ان کو دور اور ہمیں ان کے نزدیک سمجھتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ الجل 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 یا صاحب العصر والامر والزمان، الجل 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 یا صاحب العصر والامر والزمان، الجل 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 یا صاحب العصر والزمان۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اور اس کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ علی مرتضیٰ کا ذکر چلے، وہ جن کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے۔ محمد
دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ یہ سمجھ لو کہ جیسے خدا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ تیرے رہبر جدا، ان کے راستے جدا، میرے باراہ پر ایک ہے راستہ، تیرے رہبر جدا، ان کے راستے جدا، میرے باراہ پر ایک ہے راستہ، دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر، دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر، مرتبہ ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، دو جہاں میں علی دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، گرچہ معصوم ہے ہر نبی ہر ولی، یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، جب کہ کعبے میں ظاہر ہوا ایک سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر مولا کیا، ممبر تم خدا کے حکم سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر مولا کیا، پوچھو سرکار سے ہم سے الجھو نہیں، پوچھو سرکار سے ہم سے الجھو نہیں، اتنے لاکھوں میں ان کو ملا ایک ہے، دو اللہم صلی علی محمد
बताओ हमें भागने का तो नारा बना एक है दो जहां में एक है, ये समझ लो कि जैसे खुदा एक है दो जहां में अली मुर्तज़ा एक है। मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता। नीले रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में हम हो, आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया
मुझे कोई सकीना कहता बाबा। आप थे गोरे तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते थे आंसू से दम, हाथ मैंने ही लगाया दादी की कसम, देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर, मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, पैदी कहता है कोई, पैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नाराए तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या अली। नाराए उस्मान की शान में बवाज़िर बुलंद से बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ली साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت لعنت بر محمد و آل محمد صلوات خاندان سارا پر بواز بلند تر صلوات جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے خدا کے در میں جھوٹا بیان دیتا ہے خدا کے در میں جھوٹا بیان دیتا ہے علی کے حق کو چھپاؤ گے کیسے لوگوں علی کے حق کو چھپاؤ گے کیسے لوگوں علی کے حق کی گواہی خود قرآن دیتا ہے نعرہ حیدری 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 آواز بلند تر صلوات باقی کریں آل محمد بلند تسلیمات آپ جانتے ہیں کہ درود خود ایک دعا ہے اور جس بھی کام کا آغاز دعا کے ساتھ اور وہ بھی اہل بیت پر سلامتی کی دعا کے ساتھ تو کتنی برکت ہوگی اس میں جب ہم استغاثہ کریں گے درود پڑھ کے وقت امام آوارے سے آپ تشریف لے آئیں تو جب درود پڑھ کے استغاثہ کریں گے سیدہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یقین ہے وہ خود تشریف لے کر آئیں گے تو اس لیے مل کر درود پڑھیں امام زمانہ پر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفیع المذنبین خاتم النبیین امام المتقین بالقاسم محمد نور علی نور شہنشاہ ولایت ماہتاب امامت کرار غیر فرار وزیر احمد مختار ید اللہ عین اللہ متبائے بسم اللہ یاسوم الدین ہادی مدین نور سید المرسلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم
المقدسہ المقدسہ الطاہرہ الزکیہ الراضیہ والمرضیہ بطول الازراء مریم الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ صلوات حسین ابن علی ہو میرا ایک ایمان ہے، میں اپنے دل کی بات اپنے جتنی بھی مومنات ہیں، مومنات کا خواتین نہیں میں نے کہا واقعہ میرے جملے خواتین اور ہوتی ہے، مومنات اور ہوتی ہے، جو اس جہاں آتی ہے وہ مومنات کہلاتی ہے، جو سڑکوں میں پھرتی ہے وہ خواتین کہلاتی ہے۔ مومنین سے مومنات سے میں خطاب کر رہی ہوں۔ ہر ملک کا ایک سیاسی ترانہ ہوتا ہے، ہر ملک پاکستان کا بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ میری والدہ نے 50 سال پہلے لکھا سلام آقا حسین، یہ گواہ ہے میری کمیونٹی کی خواتین میں سے ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ جانتی میری والدہ کو سن چکی، یہ سلام انہوں نے لکھا اور اس کے بعد بھی تقریباً 20 سے زیادہ ہے، مگر پڑھتے ہم اس لیے تھوڑا ایک وقت کم ہے، دوسرے لوگوں کو بھی 3-4 پردی یاد کروانے ہیں، جب وہ یاد ہو جائے گے پھر نیکسٹ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ترانہ ہے ہمارا حسینیت کا ترانہ ہے، اسی ترانے سے ہم نے انٹر ہونے قیامت کے دن جنت میں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کے باہر بھی پڑھوں گی، میرے ٹاپک کچھ اور ہوتا، پڑھنے کچھ بیٹھ جاتی، اسی تو کہتے ہیں امام زمانہ پڑھاتے ہمارے سے نا تو کھینچا جائے گا، لے کے انہیں پکڑا جائے گا، چلو جنت میں، لے کے جائیں گے پکڑ کے، نہیں جائیں گے بھائی جنت سامنے ہے، فرشتے تمہیں کھینچ رہے ہیں چلو جنت میں، کہیں گے نہیں جائیں گے بھائی تمہارا مقام جنت میں ہے، جنت میں چلو، مگر نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں ایک کا انتظار ہے، حسین ابن علی کا۔ جب تک حسین نہ آ جائے ہماری زیارت ہی جنت ہے، حسین کا دیدار ہماری جنت ہے، روح روشن کی زیارت جنت ہے۔ تو اس وقت جنہوں نے یہاں یہ ترانہ پڑھا ہوگا، یہاں سلام پیش کیا ہوگا، اپنے آقا کی بارگاہ میں جس نے سلام پیش کیا ہوگا وہاں بھی سلام کر کے جھکتا ہوا قدموں میں گر جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے دل کی لگن ہے، ہم سوچ رہے ہیں اور اللہ اچھی سوچوں کو پورا کر دیتا ہے، اس میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔ اچھی امیدیں کہتی ہے نا پازیٹیو سوچو پازیٹیو ملے گا، نیگیٹو سوچو نیگیٹو ملتا ہے۔ ہم پازیٹیو سوچیں گے مولا گواہ رہیے گا، ہم آپ کو پہلے سلام کرتے ہیں پھر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، یا حسین ابن علی بادشاہ کربلا یا حسین ابن علی
خبر کیا ابھی دست بستہ عرض کرتی ہے شاہ تیری وکیل سب کی قسمت میں ہو دیکھے تیرا روزہ بے نظیر شہنشاہ ہدیوں میں دی کا صدقہ یا امام یا شاہ کربلا امام کہتے ہیں جو تم آتے ہو نا وقت نکال کے آتے ہو کام چھوڑ کے آتے ہو میں قدر کرتا ہوں اتنی سی بھی نیکی کو امام ضائع نہیں لیتی غریب حسین نہیں یہ وارث ہے جنت کا وارث ہے لیکن تمہارے اتنے سے بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع نہیں میرے مولا کرنے دیتے سمجھ رہے ہو اس لیے جو تم آگے ہو جانتے ہو مولا کیا فرما رہے ہیں فردوس کے میوے میری الفت کے ثمر ہیں فردوس کے میوے دنیا کے میووں کی بات نہیں ہو رہی فردوس کے میوے میری الفت کے ثمر ہیں پھولوں برے جنت کے چمن پیش نظر ہے ان سب کے دلوں پر جتنے پاک میں گر ہے شیعوں کے لیے حشر میں ہم سینہ سفر ہے اس مارکے میں عیش و نشاد ان کے لیے ہے نہ خوف جہنم نہ صراط ان کے لیے ہے یا حسین بن علی آپ پر لاکھوں سلام شاہ کربلا آپ پر لاکھوں سلام آقا حسین پر بلند سے بلند تر سلوات پڑھ لیجیے دیکھیے جو ذمہ داریاں ہیں نا اس وقت زہرا کے لال کی ہم پر کس کی فاطمہ سیدہ کے بیٹے کی جو ذمہ داری ہے ان میں سے ایک ذمہ داری چھوٹی سی یہاں نبھا سکتے ہیں ابھی بڑی بڑی ذمہ داریاں نہ صحیح لیکن جب ہم مل کے بیٹھے چھوٹی سی ایک ذمہ داری نبھائی جا سکتی ہے وہ کیا ہے درود کے ساتھ پڑھنے واجل فرض سرخر ہو جائیں گے سیدہ سے بی بی آپ پر آپ کی اولاد پر محمد علی محمد سلامتی کی دعا کی ساتھ ہی ہم نے کیا کہہ لیا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما یہ اتنی سی ہمارے اضافہ کرنے سے جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہوتی ہے اتنا چھوٹا عمل ہے درود کے ساتھ یوں ہی کہا وَعَجِّلْ بَنَا جَاؤں ہماری ذمہ داری تھوڑی سی پوری ہوئی اس نے گواہی لکھ لی یہ ساتھ میں بٹھائیں اللہ نے اسی لیے جب نیکی کرے تو لکھنے جاؤ جب برائی کرے تو ذرا انتظار کر لو کتنا کریم کتنا کریم ہے کتنا پیار کرنے والا ہے اسی لیے تو کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ مشفق ہوں ادھر ارادہ کرو چھٹی کرو میرے بندے نے ارادہ کر لیا اور جب کر لے تو 10 گنا بڑھا کے لکھ دو اور اگر برائی کرے تو رکے ہو شاید معافی مانگ لے ادھر ارادے پر ہی لکھ لو اور ادھر کرنے پر بھی رکے رہو اس لیے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ مشفق ہوں تو جب آپ نے مل کے صدا بلند کی وَعَجِّلْ بَنَا جَاؤں نہ جانے کس کی صدا اس کو پسند آئے اور میرا امام ظہور فرمائے اب مجھے رہے نا مجھے نہیں پتا میں کہوں جی میں عالمہ بیٹھی پڑی ہوں کیا پتا میرے اعمال آپ سے کم تر ہو
کوئی نہیں جانتا, کوئی کسی کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا, کوئی تمہیں شکل سے نہیں کر سکتا کہ یہ بڑا اچھا دل سے مومن ہے یا نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے کسی کے دل میں جھانکنے کا؟ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اسی کی قدر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی ایسے کی دعا سنی جائے, سیدہ کا لال آ جائے. اچھا اگر سوچو وہ آ جائے, حکومت امام کے ہاتھ میں آ جائے. یا امام المنتظر جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنی ٹاپک کی آتے ہیں. پہلے دن جس سے ہم نے اپنا موضوع بنایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30, یاد ہے آپ کو نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قال ربک للملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اشارے قدرت ہے. اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں, تو ملائکہ نے کہا مالک اگر بنانا ہے ہمیں بنا, یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خوریزی کرے گا, فساد برپا کرے گا, ہمیں بنا کیونکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں, تیری پاکیزگی ہم ثابت کرتے ہیں, ہمیں خلیفہ بنا دے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرشتوں کی ایک تعریف کی ہے, فرشتوں کی تعریف کرتے کہا ہے بل مقمونہ, یہ کسی بات پہ بولنے والے نہیں ہیں. لا یسبقونہ بالقول, میری کسی بات سے آگے نہیں بڑھتے. وَأَمْرِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ, نہ کوئی امر میں دخل دیتے ہیں. کتنی بڑی تعریف اللہ کر رہا ہے قرآن میں فرشتوں کی. نہ کسی امر میں بولتے ہیں, نہ مجھ سے آگے بات کرتے ہیں, جو کہتا ہوں وہی اتنے معزز ہے میرے فرشتے, عبادت گزار فرشتے. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے کیوں تمنا کو ظاہر کیا؟ بھئی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے قرآن ایسے ہی تو نہیں آیا. اللہ نے کہا کھولو پڑھو, نہ کہ قرآن سے تفسیر لیتے جاؤ. اچھا تمنا کیوں کی ملائکہ نے؟ اللہ کے کہتے بولتے ہی نہیں ہیں. لا یسبقونہ بالقول وهم لا يعقلون, یہ تو وہی کرتے جو میں کہتا ہوں. عبادت گزار میرے معزز معصوم فرشتے ہیں. اللہ جب تو نے اعلان کیا تو پھر انہوں نے اس وقت کیوں تمنا کو ظاہر کیا؟ کہا اس لیے تمنا کو ظاہر کیا کہ منصب اتنا بلند ہے. ابھی جو آپ نے مجھے رسپانس دیا میرے مطابق وہ تھوڑا ہے, کیونکہ اگر سمجھ کے دیں گے تو لطف اور آئے گا. خلافت الہیہ کا منصب, اللہ کی خلافت, یہ دنیا کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی جو ووٹوں سے ہوتی ہے, جو ٹیمپریری ہوتی ہے. اللہ قرآن میں خلافت کے بارے میں بات کر رہا ہے. میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, میں بنانے جا رہا ہوں, دنیا کا نہیں, زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اس کے منصب کو دیکھو, وہ عالم قدس میں رہنے والے ملائکہ, اللہ کی عبادت کرنے والے ملائکہ, کتنا قرب ہے خدا کا. جوار قدس میں رہنے والے ہیں, مگر تمنا کیوں کر رہے؟ کیونکہ خدا نے کہا میں عالم بالا کے بلند ترین نقطے پر میرا تخت پایا ہے. عرش کہاں ہے؟
عالم بالا کے بلند ترین نقطہ پر جس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، عالم بالا کے سب سے بلند ترین نقطہ پر جس کے بعد کوئی بلندی نہیں رہتی، میرا پایہ تقویٰ ہے۔ عالم بالا کو مجھ سے نسبت ہے، لیکن عالم ادنا زمین اس شرف سے خالی ہے، لہذا کسی ایسے کو بنانا چاہتا ہو جس طرح مجھے عرش سے نسبت ہے اسے زمین سے نسبت ہو۔ جس کو چاہنے ابھی اور آ جائیں گے، آج آپ کی شکر گزاری سے یہ آگے 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 میرا پایا تخت عالم بالا کے بلند ترین نقطہ پر جہاں جبریل نہ جا سکے، جہاں جبریل نہ جا سکے وہاں حسین کا نانا اپنے نالائن کے ساتھ جائے۔ شان محمد میرا حبیب آ سکتا ہے اور خود نہیں اپنے جوتوں کے ساتھ آئے گا، اپنے نالائن کے ساتھ آئے گا، جبریل کے پر چل جائے گا کہ نور خدا ایسا ہے، جائے گا فقط محمد جائے گا۔ اچھا تو اللہ بول کس کے لہجے میں رہا ہے؟ توحید صدوق کتاب کا نام دے رہی ہوں، توحید صدوق میں کیا لکھا ہے کہ جب رسول پہنچے تو ان کے ساتھ جب اللہ نے کلام کیا، توجہ ہے آپ کی، جب ان کے ساتھ کلام کیا تو رسول اللہ نے کہا ہے اللہ کیا مجھ سے پہلے میرے بھائی علی یاد ہے؟ مجھ سے پہلے میرے بھائی علی یہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے کہا نہیں، کہا یہ آواز تو علی کی ہے، کہا میں نے آپ کے دل میں جان کے دیکھا۔ ظاہر ہے کہاں پہنچے بلندی پر رسول، ایک کمان کا فاصلہ ہے نور خدا اور اللہ کے حبیب کے درمیان، تو ایک اس طرح آپ کی کیفیت تھی رسول پر، عالم بالا عرش پر گئے رسول سبحان اللہ، تو اس وقت ایک اس طرح آپ کی کیفیت تھی رسول پر، تو کہا اللہ نے میرے حبیب میں نے آپ کی کیفیت کو دیکھا تو میں نے اس وقت آپ کے دل میں جان کے دیکھا، آپ کے دل میں جس کو سب سے قریب پایا وہ علی بن ابی طالب تھا۔ بالا عرش پایا اے تخت میرے خدا کا، لیکن ہر کسی نہیں سوچنا کہ اس تخت پر مالک بیٹھا ہے، مالک جسم و جسمانیت سے مبرا ہے، اس نے ایک نسبت دے دی، نسبت دی ہے، پایا تخت کو نسبت دی ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں مزید بیان کروں گی، آج آگے بڑھنا ہے نا، مجھے امام زمانہ بیان ہے، پایا تخت کو ایک نسبت دی، میرا تخت عرش پر، ٹھیک ہے نا، تو اب زمین پر اس کا ایک اور ہے بیت اللہ گھر، تو کیا وہ سکونت اختیار کرتا ہے گھر میں؟ معاذ اللہ،
نہیں نا، جب جسم ہی نہیں ہے تو گھر میں رہتا بھی نہیں ہے، تخت پہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، بس ایک نسبت دے کر اس کی عظمت کو اس کا بلند درجہ کر دیا تخت کا، اور گھر کو بیت اللہ کہہ کے نسبت اپنے ساتھ دے کے اس کے درجے کو بلند کر دیا، میرا گھر۔ تو جیسی نسبت ہوتی ہے نا، کام بھی ویسا ہی لیا جاتا ہے، جیسی نسبت ویسا کام۔ اچھا، تو گھر کی نسبت اپنے ساتھ ہوتی ہے، گھر کی نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھریلو کاموں کے ساتھ۔ گھر کا کام ہو تو گھر میں ہوتا ہے، اور تخت کا کام منصب کے ساتھ تعلق، بادشاہ کے ساتھ تعلق، تو نسبت اللہ نے اپنے گھر کو بھی بیت اللہ کہہ کے میرا گھر، میری عظمت کو سمجھو، میرا گھر ہے، میں رہتا نہیں ہوں۔ جب مجھے گھریلو کام کرنا تھا، علی کو پیدا کرنا تھا، تو میں نے اسے سچا خانہ بنا دیا، اور جب محمد کو وہاں بلانا تھا، سمجھ رہے ہو نا؟ نعرہ حیدری، 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 محمد والے محمد پر بواز بلند تر صلوات۔ جب علی کو پیدا کرنا تھا تو ان کے گھر میں پیدا کیا، اور جب محمد کو سرکاری مہمان بنانا تھا تو وہ عرش پہ بلا لیا۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ اس لیے بھی کہ آغاز جب علی سے ہوگا تو یاد رکھو اولاد علی کا بھی یہی احساس ہوگا، اب چاہے پہلا علی ہو، چاہے دوسرا علی ہو، تیسرا ہو یا 12واں ہو، سب کے سب ایک ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ جب انکار کیا آدم کے سامنے تو ابلیس کو فاخرج منہا، نکل جا، ایسا ہی ہے، کہا تھا نا وہ خلافت کا درجہ۔ اچھا، تو کیا اللہ نے کہا استغفرتا تو نے تکبر کیا، اب کوئی بغیر علی، کیا تو علی میں سے ہے؟ علی کون ہے؟ علی کل میں نے بتایا تھا، ایک جملہ دے کے سمجھ کے آگے بڑھ گئے تھے ہم لوگ۔ علی بلند مرتبہ، آدم سے پہلے بلند مرتبہ، صاحبان مخلوق، عقل والی، شعور والی موجود تھی۔ آدم نہیں تھے، آدم تو ابھی خلق ہوئے، نام سکھا دیے، ملائکہ پہلے کے نام جانتے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ حورین کی پیشانی پر، ابواب جنت پر، عرش پر نام دیکھ چکے تھے، امتحان میں دونوں پر ہی گئے۔ آج آدم کو بھی سکھا دیا، جب تک تکبر کیا تو اللہ نے کہا تو عالم میں سے ہے، یعنی بلند مرتبہ میں سے ہے۔ خدا کی قسم کہ وہ عالین ہے، علی کی جمع عالین بنتا ہے۔ جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سارے علی ہوتے ہیں، جب زمین پہ آتے ہیں تو سارے محمد بن جاتے ہیں۔ بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، رسول نے خود فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا وہاں ہوتے ہیں تو سب کیا ہوتے ہیں؟ علی ہوتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں تو محمد ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کو جھٹلا سکتا ہے کوئی تو دنیا کا بندہ جھٹلا کے دکھائے، خود زبان محمد سے نکلا اولنا محمد، او سبنا محمد، آخرنا محمد، فکلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔
اور خدا کی قسم کسی کو اپنے جیسا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی محمد کا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہی اس کے لیے، وہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعظہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے لیے بھیجا، تزکیہ نفس کے لیے بھیجا۔ وہ محمد یہ ہے جس کا مقام قرآن میں بتا دیا، ہم نے بھیجا ایک محمد جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو رسول بنا کے بھیجا، امیین میں بھیجا، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے، نہیں جانتے نہیں پہچانتے، ہم نے انہیں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا تھا کہ یہ کتاب کی حکمت کی تعلیم دے کر تزکیہ نفس کرے۔ تو جو کام محمد کا ہوگا، جب محمد کہتا ہے سارے محمد ہیں تو سارے یہی کام کریں گے۔ ایک محمد جائے گا، اس کی جگہ دوسرا آئے گا، کام وہی ہے جو پہلے کی تھے، ورنہ کبھی محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی کو کہہ دینا محمد کسی عام بندے کا نام ہے، خدا کے حبیب کا نام محمد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں، اس کو سمجھو، رسول کی اس حدیث کو سمجھو۔ رسول نے کہا سارے کے سارے محمد ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری رسول آپ اٹھا رہے ہیں۔ کہا ہاں میں کہہ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الذکر، کتاب اللہ و طریقۃ اہل بیت، میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ جدا بھی نہیں ہوگے۔ اب یہ جو جدا کا لفظ بولا ہے نا، یہ کیوں بولا ہے؟ یعنی جب بھی رہیں گے اکٹھے ہی رہیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب سمجھ لو آج، دوسرا مطلب کیا ہے رسول اللہ کے کہنے کا؟ رسول کہنا چاہتے ہیں جب تک قرآن ہے اہل بیت کا وجود ضروری ہے۔ دوسرا کیا مطلب سمجھانا چاہتی ہے رسول؟ کہ قرآن اگر کچھ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا قرآن کچھ کہے اہل بیت کچھ اور کہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ ناطق قرآن ہے، قرآن تو خاموش ہے۔ کہے گا زکات دے دو، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب نکالنی ہے، یہ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم دے دیا، زکات کا حکم دے دیا، حج کا حکم دے دیا، مگر ان کی شرائط کون بتائے گا؟ اسی لیے کہا نہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو، فطرت کو، اپنی فطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک سامت ہے، دوسرا ناطق قرآن ہے، وہ خاموش ہے، یہ بولنا قرآن ہے۔ ہر دور میں قرآن رہے گا، ساتھ میں ناطق قرآن کا وجود رہے گا۔ اگر اس وقت 11 نہیں ہے تو 12ویں کا وجود ہونا لازمی ہے۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، بچے کی ضرورت ہے۔ زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، منانے اہل بیت پہ لعنت، پیش لعنت، پیش لعنت، علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ جب کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہدایت لینے والے نہیں تھے تو اللہ نے آدم کو خلق کر دیا، کیا یا نہیں کیا؟ کوئی تھا اس وقت ہدایت لینے والا؟ تو جب آغاز میں جب کوئی ہدایت، ان کو کوئی کرسی دے دی بیٹا، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آپ کو سلامت ہے۔ پھر بھی درود پڑھنے سے تو سلامتی کے لیے۔ میں آپ کو جملہ کہتی ہوں، تیری سلامتی کے لیے اللہم صلی مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں،
مجھے یہ پتا ہے مومنہ، مجھے یہ پتا کسی ناطے سے یہاں پہ ہیں، وہ ناطہ بڑا عظیم ہے، وہ رشتہ بڑا عظیم ہے، میں اس رشتے سے ہر ایک کو اس نگاہ سے دیکھتی ہوں، میرے لیے سب قابل احترام ہے، اس لیے کہ آپ حسین کے مہمان ہیں، سیدہ کے مہمان ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کیا خودی رشتہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو اصل رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم ملتے ہیں۔ تو دعا مانگنا فریضہ ہے۔ جانتے ہو عبادت کیسے کہتی ہے؟ زندگی رہی تو کسی مجلس میں عبادت میں پڑھتے نہیں تھے، ابھی تو میرا ٹاپک ہی بچ گیا، لیکن یہاں ایک جملہ کہوں گا، عبادت ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ راستے کا پتھر اٹھاؤ دوسرے کو ٹھک کرنے لگے، وہ بھی عبادت ہے۔ السرور فی قلب مومن عبادت، مومن کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر میری تھوڑی سی باسی کا دل خوش ہو گیا تو یہ عبادت ہے، اور عبادت فقط اللہ کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارا اللہ، اس کے بعد ہے ہمارے لیے محمد، پھر اس کے بعد اس کا وسیع علی خلیفہ داؤ بلا فاس، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، بلند سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پیچھے بھجوا رہی ہوں، تھوڑی مجھے گرم کرتے وقت کروا دیجیے پانی۔ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا باللہ شفیع ذوالفقار، پاکنا لے پنکری زغرقنا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، اسی شان میں بلند کر دیا ہے سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آغاز میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا، تو اللہ نے آدم کو خلق کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے مالک ہم منزل پر پہنچنا چاہتے تھے مگر راستہ دکھانے والا کوئی نہ تھا، مالک ہم تو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے تھے مگر کوئی تھا ہی نہیں ہدایت دینے والا۔ کسی نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہر زمانے میں اپنی حجت کو تمام کر کے دکھایا، کوئی میرے پہ اعتراض نہ کرے، دنیا حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، یہ مجالس میرا بارواں امام کروا رہا ہے۔ یہ سبق کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اگر سامنے نہیں تو نیابت میں ہو رہی ہیں یہ مجالس، یاد رکھنا یہ مجالس امام وقت کروا رہے ہیں، کیونکہ حجت خدا سے دنیا خالی نہیں ہے۔ تو جب آغاز میں جب کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا تو تب اللہ نے دنیا کو حجت سے خالی نہیں رکھا، تو اب تو دنیا موجود ہے، ہدایت لینے والے موجود ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ حجت خدا کا وجود نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھول گئے، مگر مولا نے کیا یاد کروا، یہ منبر تجھے کس لیے دیا؟ میرا ذکر خیر کروا، میں موجود ہوں، میں وارث ہوں، اس دنیا میں ان کی جگہ ہے، موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو خدا کی قسم جب پہلا خلیفہ بنا تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے مسجود ملائکہ بنا دیا۔ ایک جملے کے بعد میں نے فضائل جو ہے نا آپ سے داد لینی ہے، کیونکہ آپ مجھے محبت ہو گئی آپ سے، ایک بانڈنگ ہو گئی آپ سے۔ ہم کو بھی آپ سے بڑی دور دور سے خارج لوگ آتے ہیں، یہ امام وقت بلا رہے ہیں، نہ میری مچا نہ گھر والوں کی۔ یاد رکھیے ہمارے ریموٹ اس کے ہاتھ میں، ہر تعریف اس کے لیے۔ اچھا اب میں یہاں ایک جملہ بولوں، مجھے کچھ یاد آ گیا، کیا کروں؟ بولنا کچھ ہوتا ہے، بول کو جاتے ہیں۔ تعریف کی بات ہوئی ہے نا، تو کہا بھائی
اللہ نے مثال آیا مثال سنی ہوگی آل عمران میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْنَا أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بھائی میں نبیوں تمہیں حکمت اور کتاب دے رہا ہوں، ایک بات پہ رسول آئے گا، اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اپنے ذریعے قرآن بولا، آیت نمبر بتا دی، مدد کرنا، پہلے ایمان لانا، کیونکہ میرا محمد بڑا غیور ہے، بغیر ایمان لائے ہوئے کسی محمد سے مدد نہیں لیتا۔ ایمان لاؤ، مدد کرنا، محمد غیور ہے، منافق کی مدد نہیں لیتا، مشرک کی مدد نہیں لے گا، کافر کی مدد نہیں لے گا، پہلے ایمان لاؤ، وعدہ کرو تم اس کی نصرت کرو گے، کل اس کو مزید ڈیفائن کر دوں گے، مگر یہاں مجھے یاد آ گیا تو دل چاہتا بول دوں۔ اچھا تو 1,23,999 نبیوں سے اللہ نے میثاق عہد لیا نا، لیا۔ قرآن کی آیت میں کہا یہ سارے نبی زمین پہ تو کٹھے نہیں ہوئے، تو عالم ارواح میں ہوئے، کٹھے تو نہیں ہوئے نا۔ جب اللہ نے عہد لیا آئے گا ایک آخر میں کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا، تم نے ایمان لانا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو میں تم سب کو فاسق بنا دوں گا۔ دین برشت پہنچا دو، دین پہنچا دو، نماز پہنچاؤ، روزے پہنچاؤ، اللہ کے احکامات پہنچاؤ، لیکن جس نے اس کی نہ ایمان لایا نہ مدد کی، میں اسے فاسق بنا دوں گا، ساری محنتیں برباد کر دوں گا۔ تمام نبیوں کی محنتیں کیا ہوگا؟ جواب دیجیے، نبیوں کی محنتیں برباد کر دوں گا، فاسق یعنی ایمان ہی نہیں لائے، سب کچھ ختم کر دوں گا اگر اس کی مدد نہ کی تو۔ ہمیں تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی بدعت ہے، ہمیں کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، یا اللہ مدد ہو، یا اللہ مدد نہ، اللہ کا خود نبیوں کا کہہ رہا تو ہم کیا کریں؟ قرآن بول رہا ہے، میں تو نہیں بول رہی، اللہ خود کہتا ہے نبی پہ ماننا نہ پھر مدد کرنا۔ تو جو نبی کسی غیر مومن سے، مشرک سے، کافر سے مدد نہ لے، وہ ابو طالب کی گود میں کیسے پرورش پاتا رہا، کیسے مدد لیتا رہا۔ شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب کبھی اپنے ایک بیٹے کو لٹاتے، علی تو لیٹ، آج جعفر تو لیٹ، عقیل تو لیٹ، رسول کو کبھی کسی بستر پر کبھی کسی بستر پر، رسالت کو بچاتا رہا۔ میرا نبی اتنا غیور ہے، کافر کی مدد نہیں لیتا۔ تو یہ تلواروں میں یہ دکھتے ہو نا ابو طالب کافر، تو پہلے سوچ لو کہ جس کی گود میں پرورش کی، جس کے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جس سے ساری زندگی اس کی عبادت کی، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ جس کے لیے میں نے بات چھیڑی تھی وہ وہی رہ گئی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا نبیوں مدد کرنا۔ مجھے بتا دو کوئی تاریخ لکھ کے، کوئی تاریخ نکال کے، آدم میں سے کہ حاتم تک کوئی نبی آیا محمد کی مدد کرنے زمین پر؟ کبھی سنا؟ کسی مجلس میں سنا؟ تاریخ پڑھی؟ اللہ نے کہا نبیوں مدد کرنا۔ کوئی نبی نہیں آیا، جس نے بھی مدد کی ہے
وہ نبی دنیا میں نہیں آیا، کسی نے مدد نہیں کی، گویا ہر ایک کی مدد کا بھار علی نے اٹھایا۔ جملہ سمجھ میں آ جائے پیچھے والوں کو تو وہ بھی داد دیں گے۔ جملہ سمجھ لو، ہر نبی کا وارث علی ہے۔ سب نبیوں نے اپنا وارث علی کو بنایا۔ میدان احد میں دیکھو، خندق میں دیکھو، حنین میں دیکھو، خیبر میں دیکھو، کوئی نبی نہیں ہے، ہر نبی کا بھار علی اٹھا رہا ہے۔ اب نبی افضل ہے یا علی افضل ہے؟ جتنی محبت علی سے ہے، جتنی محبت علی سے ہے، نکلتے ہیں باہر، نہیں ڈرتے۔ اتنی شدت اختیار کرو امام زمانہ کے لیے، اتنی شدت، پھر علی تمہیں پیار کریں گے۔ ابھی تم کرتی ہو نا، جب تم اس کے لال سے کرو گے، میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی کرتا بھی ہو، کسی نے کبھی رو کے دعا مانگی؟ کوئی رویا؟ ہم روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، مولا آپ ہیں اور ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ، اتنی بدنصیبی ہماری۔ سوچے فاطمہ زہرا کا بیٹا موجود ہے، کوئی اشک نہیں بہا رہا، دروازے پہ نظر کبھی لگائی، مولا بھی دروازہ کھٹکے اور آپ آ جائیں، کبھی نہیں سوچ آئی ہمیں، کبھی یاد نہیں آئی وقت کے امام کی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس عالم دین سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں اگر آپ کوئی جیسے بطخ، مولا امام مولا کائنات کے گھر میں مرغابیاں تھی، ٹھیک ہے نا، آسان کر دیا، مرغیاں سمجھ لیں، مرغابیاں سمجھ لیں، کچھ بھی پالتو، آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے؟ جواب دیجیے، اگر وہ ایک دن نظر نہ آئے تو کیا کرو گی؟ ڈھونڈیں گے۔ کہاں تک ڈھونڈو گی؟ جہاں تک ممکن ہوگا، گھر، کمرے، سینے، باہر، باغ، بغیچے، نہیں ملے گی، باہر نکلو گی۔ مرغیوں کی ویلیو کتنی؟ کیا ویلیو ہے مرغیوں کی؟ کوئی ویلیو ہے؟ اس لگاؤ کی ہے، اس محبت کی ہے کہ تم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی کو بڑا کیا، وہ محبت کی۔ باہر بھی جاؤ گی، گلی میں بھی ڈھونڈو گی، چوک تک جاؤ گی، لوگوں سے پوچھو گی میرے وقت کے امام کو کبھی اتنا تلاش کیا، مولا کہاں ہے؟ کو شدت اختیار کی ہم نے، کبھی اشبہ آئے، مولا جگہ خالی ہے، آپ موجود ہیں، کائنات کا محور امام زمانہ ہے۔ گھر کے پالتو ان سے تو محبت کر لی، اللہ سے محبت کر لی، مولا کبھی اتنی محبت، اتنی شدت اختیار کی؟ 1100 سال سے مولا ہے، 1100 سال سے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ 1100 سال سے دنیا کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے فتنے، فساد، پریشانیوں میں ہیں، گھر کے معاملات، بچوں کے، بہووں کے، بیٹیوں کے، سسرال کے، رشتہ داروں میں کھو گئے، بھول کے کہ زہرا کا ایک بیٹا ہے، کبھی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر شدت نہیں ہے، وقت کے امام کی شدت نہیں ہے۔ اگر ہم
نے وہ اوصاف پیدا نہ کیے جو میں نے اپنی پہلی مجلس میں بیان کیے تھے کہ مولا کے چاہنے والے ایسے ہوں گے کہ جب آواز دیں گے ایک قدم اٹھائیں گے وہ چاہنے والے دوسرا قدم ان کا مدینے میں ہوگا، آسمانوں پہ پرواز کریں گے۔ اگر وہ خصوصیات نہیں ہیں ہم میں تو پیدا کریں، اگر ہم پیدا کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو مولا آئیں گے ہمیں بلا لیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، فاطمہ الزہرا کا ایک بیٹا ہے حجت خدا، کتنی عجیب بات ہے، کبھی سوچا ہی نہیں امام کے بارے میں ہم نے۔ مولا آپ ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دن میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال نامے امام کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال نامے اچھے ہیں مولا اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اچھے نہیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر وقت امام کا وجود نہ ہوتا تو ہم کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ یہ دلیل ہے تمہاری زندگی کی، یہ جو نہریں چل رہی ہیں، یہ جو سمندر بڑھ رہے ہیں، جو اولاد ہو رہی ہے، یہ تمام میرے وقت کے امام کے وجود کی دلیل ہے۔ فتنے تو شروع ہو گئے، یہ کیسے کرونا آیا، اتنی دنیا ختم ہوئی، اتنی لاشیں ہوتی تھی، غسل تو دور کی بات، ایسے ہی کہا گڑے میں ڈال ڈال کے ختم کیا انہیں، اور اتنا حفاظتی انتظام تھا کہ انہیں لاشوں سے کئی جراثیم دوسرے کو نہ لگے۔ اللہ جب وہ چاہتا ہے نا قدرت دکھانی، تو کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمیں ایمان کی۔ سیلاب آیا، 3 صوبوں کو برباد کر گیا، راوی پڑ گیا ہے، کوئی ہے ہمارے پاس عمل کہ اگر ابھی امام آ جائے تو ہمیں ہماری سلیکشن ہو جائے گی؟ کچھ تیاری کی ہم نے، بچوں کو تربیت کر کے سکھایا، روزانہ کبھی ذکر کیا مولا کا گھر پہ، صبح کو اٹھ کے کس کس سے سلام کیا، اسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولے گا نا، میں نے امتحان لینا ہے روزانہ۔ آپ کو پتہ ہے سلام کا جواب آتا ہے، آتا یا نہیں آتا؟ واجب ہے سلام کا جواب دینا، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ جب تم سلام کرو گے تو ممکن ہے کہ جواب سلام نہ ملے، معرفت نہیں ہے، تعلق آواز نہیں ہے۔ جب مولا آئیں گے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جعل حق و زحق باطل کی صدا بلند کریں گے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، تو یہ صدا کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے دیں گے، مگر کائنات کے گوشے گوشے میں امام کی صدا پہنچے گی، انسان کو اللہ ایسی قدرت عطا کر دے گا۔ تو آپ جو سلام صبح کرتے ہو تو جواب سلام کی آواز نہیں آتی تمہیں، کیونکہ روح پاک نہیں ہے، باطن پاک نہیں ہے، اس میں شدت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ دل میں وقت امام کو یاد کرتے ہو؟ دعائے قنوت اللہ نے ایک ایسی جگہ رکھ دی نماز میں کہ جہاں جو چاہے مانگ لو، کیونکہ اس کو دعا کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیونکہ اس کی شان ہے نا، یہ اس کی شان یہی ہے، ہاتھ اٹھے اس کی بارگاہ میں، کسی کے آگے تھوڑی مانگ سکتے، عزت نفس مجروح، مگر وہ کہتا ہے جس وقت چاہو مانگو، دنیا کے دروازے بند، میرا کھلا ہوا ہے، تو مانگو، روز امام کے ظہور کی دعا مانگو۔ نماز میں بھی ایک جگہ رکھ دی، جبکہ نماز کے جو اذکار ہے بس 10 منٹ رہ گئے، 12 بجے بیٹھے تھے، 1 بجے بنا ہو گیا۔ نماز کے جو اذکار ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے، ایک لفظ کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا،
ایسے ہے، لیکن اللہ نے کہا میں نماز میں بھی ایک ایسی جگہ مقرر کر رہا ہوں دعائے قنوت جہاں جو چاہے مانگ لو، کیونکہ اس وقت اللہ کے قرب میں انسان ہوتا ہے، فقط اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں جب جائے نماز بچھاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں وضو کا اور اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایک رابطہ ہے اس کے ساتھ، اس رابطے میں بھی دعا کی جگہ مقرر کر دی۔ اب تو میرا بندہ میرے حضور میں آ گیا، اب کیا کر مانگ، دعائے قنوت میں دعائے فرج پڑھا کرے، بہت چھوٹی والی پڑھ لیں، اللہ کل ولی، یہ دعا مانگے۔ جب آپ دعا مانگیں گے، میرے اتنے عزیز بھی اس مجلس میں انہوں نے مجھے سنا، اپنی مجلس کے لیے مجھے ڈن کر لیا، ہر سال میں پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نے کہا وہ بھی بہت امام زمانہ کی طرح بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا میاں آج تک کبھی دنیا کی دعا نہیں مانگی، ایک ہی دعا ہے، اللہ امام کا ظہور، نہ رزق مانگا، حالانکہ مانگنا چاہیے کیونکہ اس سے مانگنا اور اس کی شان یہ ہے، مانگنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں اللہ معصومہ کی گودا بند ہے، اس لیے مانگے، اس لیے مانگے، زندگی والا بیٹا مانگے تاکہ یہ مجالس کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ مولا ہم آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ خود تو دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے میں نام و نشان لینا ہے، کس نے کس کو پوچھنا ہے۔ مولا آپ کے لیے مانگ رہے ہیں تاکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ جب بھی مانگو امام کی وجہ سے مانگو۔ مولا صحت مانگتے ہیں تاکہ ہم عبادت کریں اور آپ کے لیے دعا مانگیں۔ دروازہ کھٹی اور ایک دن امام آ جائے، 1100 سال ہو گئے، 1100 سال دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہم نے، کتنی بے بسی ہے، موجود ہے۔ کیسے روتے ہوں گے میرے جانے والے، مجھے یاد نہیں کرتے۔ کبھی نہیں سوچا کہ امام ہماری وجہ سے ازردہ ہوتے ہوں گے، ایک تو ہمارے مالنامے دیکھ کر روتے ہوں گے، دوسرے اس بات پہ روتے ہوں گے کہ میں نے ابھی اپنی جنگ کے خون کا انتقام لینا ہے، مگر میرے شیعہ میرے ظہور کی دعا نہیں کر رہے، میرے وجود کو بھول گئے ہیں میرے شیعہ۔ روزانہ اپنا ایک دستور بنا لے، صبح سلام کرے، جواب سلام، اور جب بڑی شخصیت جواب دیتی ہے تو ساتھ میں محبت بھی دیتی ہے، ساتھ میں تحفے بھی دیتی ہے، ساتھ میں رحمت بھی بھیجے گی۔ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنا ثواب ہوگا آپ کو سلام کرنے کا، اور اتنی جزا ملے گی جواب سلام کے ساتھ، نعمتیں بھی ملیں گی۔ صبح اٹھ کے ایک کام کیا کریں، مولا آج میں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، بچوں کو، نواسوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، اپنے یہ میرے معاملات ہیں، صبح بولیں مولا آپ کے سپرد کر رہی ہوں، عادت بنا لیں، پھر وہ جانے ان کا کام، کیونکہ جب ہم نے دن چڑھتے ہی سب کچھ ان کے سپرد کر دیا، زارا کے لال کے سپرد کر دیا، جس کے لیے محمد نے کہا میرا آخری وہ ہوگا جس میں مجھ میں برائے نام بھی پڑھ نہیں ہوگا، مہدی کا آنا حتمی ہے، اور سب سے زیادہ بہترین مولا نے فرمایا، ہر امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے وہ ہوں گے جو ہمارے قائم کے منتصر ہوں گے۔ سب سے بڑا عمل خیر امام زمانہ کو یاد کرنا، ان کے ظہور کی دعا کرنا اور منتصر رہنا، اس لیے کہ مولا ابھی بھی اس مجلس میں ہیں۔ میرا دل نہیں کہتا، مجھے یقین کام ہے کہ کہاں سے لوگ آ گئے،
جن کی منظوری تھی انہیں بلا لیا، آؤ دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں. جیسے حسین کہتے رہے نا حل من ناصر ینصرنا. بیٹھے ہم جہاں جگہ تو 5 منٹ کی بات رہ گئی. جزاک اللہ. حل من ناصر ینصرنا. اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو دوسرے میرے مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. ہم دیکھتے رہ جائیں گے ہم نے کیا پایا دنیا میں، ہم آخرت میں کیا خالی آ جائیں گے اگر ہم نے ایمان کے لشکر میں شامل نہ ہو سکے تو دوسرے شامل ہو جائیں گے لشکر امام زمانہ میں. کم سے کم بچوں کو تربیت کر سکتے ہیں. یہی تمہارا بہت بڑا جہاد ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے ایک چھوٹے سے حجرے میں کتنا بڑا جہاد کیا کہ دین کو بچایا تو اس کے بچوں نے بچایا. ضروری نہیں میدان جنگ میں جا کے لڑنا ہی جہاد ہے، تربیت اولاد بھی جہاد ہے. پوچھو زہرا نے ایک چھوٹے حجرے میں حسن حسین کی کیا تربیت کی، زینب کی کیا تربیت کی کہ آج شام کے بازاروں میں علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے. 11 محرم لائٹس آف کر کے بس میرے 5 منٹ پڑھنے ایک بن چکا. اچھا چاہتے ہیں گھر والوں نے بھی فرمائش کی گئی ہے 11 محرم. شام غریبہ گزر گئی شام غریب. زہرا کا گھر اٹھ گئے. آپ کی محبت ہے. مجھے نہیں لگتا میں مکمل مسائل پڑھوں گی کیونکہ آپ کے دل پہلے ہی آسودہ ہو چکے ہیں. اب اپنے وقت کے امام کے لیے رو رہی ہے. مولا کہ ہم سے مرسل ہے. مولا اگر آپ نے مرسل آ لیا تو کیا پائیں گے؟ اپنی جب کا ہم سے مرسل ہے 11 محرم کو کہتے ہیں قیدی بن کے لے کر گئے. اچھا ایک راستہ سیدھا خیموں سے جاتا ہے کوفے کو اور ایک راستہ مقتل گاہ سے ہو کے جاتا تھا. ظلم کی انتہا اتنی ہو گئی کہ رسل بستہ کیا. امام زمانہ نے سلام بھیجا. میرا سلام اور میری دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے. اچھا اب کتنی ظلم کی انتہا ہے. سیدھا نہیں لے کے جا رہے بلکہ لے کر آئے ہم مقتل گاہ میں. اس لیے نہیں کہ یہ رو لیں بھائیوں کو دیکھ رہے نہیں، اس لیے تاکہ لیلا اکبر کی لاش کو دیکھے، سکینہ باپ کی لاش کو دیکھے، زینب بھائی کی لاش کو دیکھے، کلثوم عباس کی لاش کو دیکھے، فروا قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھے. جب یہ روئے گی ہمیں بڑا مزہ آئے گا. ہماری پتہ ہوگی ان کے رونے پہ ایسے کے ساتھیوں بیٹھی ہوگی. مجلس میں تم نے ایسے پرسہ نہیں دینا، مجھے معاف کر دینا. میں اپنی مجلس میں پرسہ ایسے نہ دیتی نہ لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ بی 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 کا امام وقت بھی موجود ہے. پرسہ ویسے تو جیسے سیدہ دیتی ہے، جس کا دل چاہے سر کا ماتم کرے، جس کا دل چاہے سانوں پیٹے، جس کا دل چاہے سینوں پہ ہاتھ مار کے گئے. میرے مولا امام زمانہ ہم غصے کے لیے آئے، آپ رو رہے ہم بھی آپ کا ساتھ دے رہے. عزرکم اللہ. میں نے کیا دینا تمہیں اجر؟ گھر والے کیا دے سکتے ہیں تمہیں؟ کوئی دے گا جو باہر سے پرسہ ہے. لکھا جائے گا یہ رونا، وقت امام لکھے گے آج. عزرکم اللہ. دیکھنا یہ دن کیسے نکلے گے. آج دوسرا دن 2 دن باقی رہ گئے. ایسے رو جیسے میت اٹھ رہی ہے. سلامت رہی گھر والے تمہارے بھی. حسین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، زہرا کی اولاد سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے.
ایسے ہی پوچھے تو اچھا ہاتھ تو بندے 5 منٹ اب سن کے رونا ہاتھ بندے تھے بیویوں کے زین العابدین کھڑے تھے پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی گلے میں خاردار توپ تھا نہ جانے چل کیسے رہا تھا نہیں سمجھ آئی زینب اپنے اونٹ پہ تھی سید سجاد سامنے کھڑے تھے اور سید سجاد سے تھوڑا آگے شمر ملون گھوڑے پہ سوار تھا جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا سن رہے ہو پیچھے والے پیچھے سے صدا ہے وقت کے امام کو دینی ہے مجھے نہیں سجاد بیٹا ان سے کہو اب ہم نے مقتل گامی تو لے آئے میں قربان جاؤں سے جملہ سن کے کسی بہن نے کبھی نہیں یہ کہا ہوگا کائنات میں یہ واحد ہے بہن جس نے یہ کہا بیٹا مقتدہ میں تو آگے ذرا اجازت لے دے ہم بھائیوں کو رو لے کوئی بہن اجازت نہیں لیتی امام زمانہ راضی ہو جائے 5 منٹ رہے سید سجاد قریب آئے شمر کے نہ جانے کیسے چل کے آئے جانتے ہو کیا کہا شمر میں خود نہیں آیا ہوں بات بات پہ اور ہماری بخشش کا سامان کرتے میرے وقت میں مولا کہتے ہیں شمر میں خود نہیں آیا میری پھوپھیوں نے بھیجا ہے میری پھوپھیوں نے بھیجا ہے میری پھوپھیاں کہتی ہیں اگر اجازت ہے ہم اپنے بھائیوں کو رو لیں شمر کیا کہتا ہے شمر کہتا ہے دیکھو ماں تو خود ماتا ہے تو عمر صاحب کے ماں تو ماتا ہے تو عمر صاحب کے وہ جو کہے گا حکم اس کا چل رہا وہ آگے کھڑا جا اس کے پاس سے جا چلا جا جملہ سن کے پرسہ دینا مجھے نہیں امام زمانہ کو جا اس کے پاس جا میرے مولا نے کہا شمر 6 محرم سے مجھے بخار ہے ابھی بھی میں بخار میں تپ رہا ہوں اور یہ گلے کا توڑ جب دھوپ کی شدت تیز ہوتی ہے یہ لوہا گرم ہو جاتا ہے عمر صاحب بہت آگے کھڑا ہے اگر میں عمر صاحب کے پاس جاؤں اور میرے بھائی میں حسین کے بیٹے کی غربت سنا رہے سن کے پرسہ دینا پھر بولتے ہی رہنا آج لکھوا لو مولا سے مولا تیرے غم میں روتے ہی رہے ہماری نسلیں بھی روتی رہے مولا وہ دن آئے جیسے یاد نہ کرے مولا سجاد نے کہا عمر صاحب بہت آگے ہے ایسا نہ ہو میں وہاں تک پہنچوں اور وہ گھوڑے پر ہے اپنے لشکر کے ساتھ اگر میں وہاں پہنچوں تیرے پہنچنے سے پہلے عمر صاحب آگے چلا گیا تو میں کہاں تک جاؤں گا میرے دونوں پیروں میں زنجیریں میرے پیروں میں بیڑیاں بغار کی شدت ہے کہاں تک جاؤں گا تیری مہربانی تو چلا جا ابو تراب کا پوتا بھیک مانگ رہا پیروں کے رونے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے صدقے آگے مولا نے کہا میں سن کے مرسا لینا شمر کے دل میں نہ جانے کہاں سے رحم آ گیا کہتا اچھا میں جاتا ہوں اب جب شمر وہاں گیا عمر صاحب کے دائیں طرف 25 بائیں طرف 25 آگے 25 پیچھے 25
سپاہی تھے، 100 سپاہی کے لشکر کے ساتھ درمیان میں تھا. یہ سب کوفہ سے، شام سے، مصر سے، ترک سے آئے تھے. یہ تمام فوجی تلواریں ہاتھ میں تھی. اور عمر صاحب کیا کر رہا تھا سنو گی؟ اپنی تلوار کو انگلی پر گھما رہا تھا اور ایک شعر پڑھ رہا تھا، لوگوں مجھے مبارک دو. بڑی آسانی سے سن لیا، رونے والیوں سن لیا. اپنی تلوار کو بڑے فخر سے انگلی پہ گھما کے کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے مبارک دو، میں نے دنیا کے سب سے بڑے شریف انسان کو قتل کیا، میں نے علی کے بیٹے کو مارا، میں نے زہرا کے بیٹے کو مارا، مجھے مبارک دو. شمر قریب آیا، کہا عمر سعد وہ دیکھ سجاد ہے نا، سجاد آیا ہے اپنی پھوپھیوں کا پیغام لے کر، کیا میں رونے کی اجازت دے دوں؟ عمر سعد جانتے ہو کیا کہا؟ عمر سعد نے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا چھوڑو ان کو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چلو. جو 25 سپاہی تھے نا دائیں بائیں کھڑے، جو کوفہ، مصر، شام اور ترک سے آئے تھے، انہوں نے تلواریں نکالی. انہوں نے کہا تم سے کیا زیور مانگ رہی ہے؟ تم سے کھانا مانگ رہی ہے؟ تم سے پانی مانگ رہی ہے؟ ملون تیرے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، اولاد علی نام سے پیاسی ہے، بھائیوں کو رونا مانگ رہی ہے، بھائیوں کو رونے کے لیے مانگ رہی ہے. اور کیا مانگ رہی ہے؟ اگر تمہیں اجازت نہ دی، انہوں نے کہا ہم مہمان نواز ہیں، ہمیں تو دنیا کے کمے نے مار دیا، ہم اتنے بڑے مہمان نواز ہیں. سنو گے؟ ہم تو مہمان نواز ہیں. اگر تو نے انہیں اجازت نہ دی، یاد رکھ یہاں ایک اور کربلا بن جائے گی. ڈر گیا عمر صاحب نے کہا نہیں، یہ تو میں جب تمہاری وجہ سے جیتا ہوں. جاؤ جاؤ شمر، سجاد سے کہو اپنی پھوپھیوں سے کہے ایک ایک بہن کی اجازت ہے. رو لو اس لیے کہ انہیں رونے نہیں دیا گیا. جب نام لیتی تھی نا، ابھی تمہارے منہ سے نکلے گا نا کوئی حسین، کوئی کہہ رہا ہے ابا، جب نام لیتی تھی ایک تازیانہ پڑتا تھا، خبردار نام نہیں لینے، پیر نہیں کرنے، اجازت نہیں ہے رونے کی. کہا ایک ایک بیان کرنے کی اجازت ہے. سید سجاد کو اس نے کہنا تھا، لیکن شمر نے ایک بات کہی عمر صاحب سے، میں وہ سنانا چاہتی ہوں تاکہ مکمل کر سکوں. دو جملے سنو گی؟ سکت ہے؟ سنو گی؟ پکے ایمان کو فرصت ہوگی. عمر صاحب کو ایک جملہ کہا تھا شمر نے کہا تھا، عمر صاحب نے کہا سجاد خود کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ بس سن کے جملہ کہنے لگا اسے بہت بخار ہے، بیڑیاں باؤ میں ہے، چلا نہیں جا رہا اس سے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا. جملہ سن کے غصہ دینا. یہ شمر عمر صاحب کو کہتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چچا اور بھتیجا دونوں دریائے القما سے وضو کر رہے تھے. جب یہ دونوں کھڑے ہوئے تو ہماری فوج نے نہیں پہچانا کہ عباس کون سا ہے، سجاد کون سا ہے. نہ جانے اسے کیا ہوا، اس کی 3 دن میں کمر جھک گئی، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اسے موت کھا گئی. مجھے نہیں پتا میں اسے شام کیسے لے کے جاؤں گا. نہ جانے 3 دن میں کیا ہو گیا اسے. ہم نے تو سجاد کے بارے میں یہی سنا ہوا ہے، جھکی ہوئی کمر،
بیمار کہتی نہیں سجاد عباس کی طرف کا دعوت دے. اکبر کی موت مار گئی, پھوپھیوں کا ننگا سال ضعیف کر گیا, بال سفید کر گیا, داڑھی سفید ہو گئی. پھوپھی اماں عمر سعد نے اجازت دے دی, ایک ایک بیل کی اجازت ہے. امام زین العابدین کی نظر پڑی ہے لاش حسین پر. جب دیکھا نا باپ کا پامال کا شوق, میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا, کبھی بتاؤں گی کہ کیسے پامال کیا لاشا, وقت نہیں ہے. میرے امام نے جو ہی باپ کا پامال لاشا دیکھا, امام کی لنگت دودھ کی طرح سفید ہوئی. زینب نے سجاد کو دیکھا, اگر یہی کیفیت رہی میرا بیٹا مر جائے گا. کھڑے ہو سے زینب نے خود کو نیچے گرایا. اچھا اس سوال کا جواب دے دو, جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, جس کے ہاتھ بندھے تھے امام کو زندگی دینے کے لیے, سجاد کو بچانے کے لیے, بندے ہاتھوں کے ساتھ زینب نے اپنے ہاتھ کو اوپر سے نیچے گرایا. اب بتاؤ زینب کیسے اٹھی ہوگی, حسین کی لاش میں کیسے پہنچی؟ گرنے کی آواز آئی, سجاد نے مڑ کے دیکھا, باپو پی ایم آئی یہ کیا؟ ایک جملہ بی بی نے کہا, اللہ وارثوں کے وارث, اللہ وارثوں کے وارث بننا چاہتا ہے. امام نے کہا وہ بیٹا کیوں نہ مر جائے جو اپنے باپ کی میت کو اظہار میں دیکھے. خون میں لات بہادر سے کٹی ہوئی شہرہ, ضربوں کے نشان. آئی بندے ہاتھوں سے ماتم تو نہیں کر سکتی, تم نے کرنا ہے, ان کی جگہ تم نے ماتم کرنا ہے. بندے ہاتھ, تاریخ کہتی ہے بیویوں نے کیسے ماتم کیا, اپنی پیشانیوں کو پٹھوں میں مارا. نہیں ابھی سمجھ آئی, جب بیٹھی تھی سفید کپڑے تھے, جب اٹھی تو لال ہو چکے تھے. جب دیکھا نا کہ بیویاں رو رہی ہیں, بس دو جملے انہیں اجازت, تمام فوجیوں نے گھوڑوں کے پیٹ کے ساتھ منہ لگا کے رونا شروع کیا. عمر صاحب کی نظر پڑی, شیمت کو بلایا, کہا تو جیتی ہوئی جنگ ہارنا چاہتا ہے, تجھے ایک بہن کا کہا تھا یہ کب سے رو رہی ہے, اٹھائی لے. شیمت گھوڑے میں سوار فوراً آیا, در سید سجاد کو اٹھا لو جلدی. وہ صاحب کو کمایا, بیویوں کو تازیہ نے مار کے اٹھایا. ہر بیوی کھڑی ہوئی, سکینہ نہیں اٹھی, باپ کے لاش میں گری. میں نے ایک جملہ بس بول کے ختم کرنا, میرا امام میرے سے راضی ہوتا ہے, سیدہ راضی ہو, وقت کا امام راضی ہو. ایک جملہ اور اس کی صدا پہ تمہارے ہاتھوں کو بلند ہونا ہے, ایسے غصہ نہیں دینا, اپنے ہاتھوں سے غصہ دینا ہے. یہ کسی عام کا غصہ نہیں ہے. سکینہ باغ کے لاش کو شیبت کہتا ہے سجادے سے اٹھاؤ. مولا کہتے ہیں نہیں مانتے ہی میری بہن. سکینہ چلو وقت ہو گیا. سکینہ کا جواب سن کے غصہ دو. سکینہ کہتی ہے بھیا بابا کی لاش دھوپ میں ہے, میں بڑے ہاتھوں سے ہی چھاؤں کروں گی, میں باہر بیٹھوں گی, کوئی قافلہ گزرے گا, میں کہوں گی لوگوں میرا باپ آگے کفن دے دو, میرے باپ کو کفن کر دو. بس ایک جملہ ہے, بادل ایک جملہ, ہاتھوں کو اپنے بلند کر لو. یہ جملہ ایسا نہیں ہے
کہ خالی آنسوؤں سے غصہ کیا جائے. تاریخ میں اتنے واقعات ہیں جو بیان نہیں ہوتے. شمر کہتا اٹھاؤ. امام کہتے ہیں پھر بات کی ہے نا یتیم ہو گئی, میں کیسے جبر کروں. شمر کہتا ہے مجھے اٹھانا آتا ہے. جملہ بندر والوں نے سنا. شمر کہتا ہے مجھے اٹھانا آتا ہے, مجھے اٹھانا آتا ہے, میں اٹھاتا ہوں. ایک مرتبہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے اترا, پایا گھٹنا زمین پہ رکھا, پایا سے سکینہ کے بال بدلے, پایا سے تماچا مارا, سکینہ سکینہ یتیم ہو گئی. ایسے ہی لوگ کون کسی کے در جاتے ہیں, بختر کی ماتم دار ہو, ایسے ہی حق بنتا ہے. اسی انداز میں ماتم بھی کر لو, کیونکہ انہیں ماتم نہیں کرنے دیا گیا. مل کے آواز آئے حسین, یا امام المنتظر یا امام المنتظر, مل کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. کھڑے ہو جائیں ساتھ ساتھ, یا امام المنتظر. کھڑے ہو کے ماتم کریں, یا امام المنتظر, 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 یا امام المنتظر. لٹا کے ماں
तन्हा रह गईया गाजी दयाना अकबर नाला दिला हसन दा गाजी दयाना अकबर नाला दिला हसन दा मैं में शाम जावांगी मैनू सोच ले गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया लुटा के माँ दी चादर में लुटा के माँ दी चादर में तेरे पहले ते बह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया तेरे कत्ल दे बाजों जंगला ची शाम ढल गई तेरे कत्ल दे बाजों जंगला ची शाम ढल गई शिमर तो डर लिया मैनी मेरे ओले ते बह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया तेरे कत्ल दे बाजों जंगला ची शाम ढल गई तेरे कत्ल दे बाजों जंगला ची शाम ढल गई शिमर तो डर लिया बैठी मेरे ओले ते बह गईया मैं तन्हा रह गईया जनवीर वे मैं तन्हा रह गईया मैं तन्हा रह